السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران عزیز، عزاداری امام حسین علیہ السلام ہماری شرح حیات ہے، اور ہم اس عزاداری پر کسی قسم کا بھی سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ ممبر پر آنے والے لوگ موافق بھی ہوتے ہیں، مخالف بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں کہ جو مکتب تشیع کے بالکل خلاف ہوتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہر حال میں محافظ اسلام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ عزاداری میں بہت ساری خرافات داخل ہو گئی ہیں، لیکن اس خرافات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ طہارت کا عمل نجاست سے نہیں ہوتا۔ مجلس میں رکاوٹ بننا، مجلس کو روکنے کی کوشش کرنا، قطعی طور پر اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں، اور مجلس کے بعد بانیان مجالس، ذاکرین مجالس سے گفت و شنید کی جا سکتی ہے۔ بس چند روز قبل جو نصر پارک میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ایک بات یاد رکھے کہ اسلامی انقلاب ایران اس دور میں تشیع کی پہچان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس انقلاب کو نہیں مانتا آپ اسے شیعت سے خارج کر دیں، یا آپ کہیں کہ یہ شیعہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جذبات کو کنٹرول کریں۔ سابقہ دور میں بھی اس قسم کے واقعات پیش آئے۔ علامہ عقیل ترابی علی اللہ مقامہ، علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ، خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر علی اللہ مقامہ، اور دیگر خطبہ کی مجالس میں بھی اس قسم کے اقدامات کیے گئے جس سے مجلس کا تقدس پامال ہوا۔ میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ اس رویے کو چھوڑیے اور اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ اپنائیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بازار میں نکلے، اپنے دوستوں کے ساتھ تھے یا گھر پر تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر امام علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ امام کے ساتھیوں نے چاہا کہ اسے زد و کوب کریں، لیکن امام نے منع کر دیا۔ جب وہ کہہ کے چلا گیا تو امام علیہ السلام اس کے گھر گئے، دروازہ بجایا، وہ باہر نکلا، کہنے لگا، فرزند رسول، آپ مجھ سے انتقام لینے آئے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں تم سے انتقام لینے نہیں آیا، یہ کہنے آیا ہوں کہ جو کچھ تم نے میرے بارے میں کہا یہ سچ ہے، خدا مجھے معاف کرے، اگر جھوٹ ہے تو خدا تمہیں معاف کرے۔ وہ قدموں میں گر گیا اور اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے پیغام کے لیے کون سے سینوں کا انتخاب کرے۔ اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جب آپ بازار مدینہ میں کافی عرصے کے بعد نکلے اور لوگ آپ کی زیارت کے لیے آنا شروع ہوئے، ایک شامی آیا، گھوڑے پر سوار تھا، کہنے لگا، یہ ہجوم کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کافی عرصے کے بعد فرزند رسول آج گھر سے باہر تشریف لائے ہیں، لوگ ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ آیا اور اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ امام کے ساتھیوں نے چاہا کہ مارے پیٹیں، امام نے روک دیا، ارشاد فرمایا کہ اسے کہنے دو، یہ کہنا چاہتا ہے۔ جب وہ کہہ کے خاموش ہوا تو امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو اس شہر میں اجنبی معلوم ہوتا ہے، اگر تیرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو میں گھر دے دوں، اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلاؤں، اگر تیری کوئی مشکل ہے تو میں اس کے اندر تیری مدد کروں، اگر یہاں اس شہر میں تیرا کوئی مسئلہ تو میں تیرے مسئلے کو حل کروں، اگر تیرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو میں تجھے رہنے کے لیے جگہ دوں۔ اس نے اپنے بیان کے مقابلے میں جب امام علیہ السلام کا بیان سنا تو اس نے بھی گھوڑے سے اپنے آپ کو زمین پر گرایا، امام کے قدموں میں آیا اور یہ آیت پڑھی، واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ،
اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے پیغام کے لیے کن سینوں کا انتخاب کرے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ نظم و ضبط، حلم، قوت برداشت، یہ ہمارا خاصہ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔